الحمد لله رب العالمين. اور ہم تو اپنے دینی بھائیوں کو دین سکھائیں گے، وہ ہمارے سے دین سیکھنے آتے ہیں. تو اس لیے میں نے موضوع تو یہ ہے کہ میں دعاؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن خیال آیا کہ بعض دوست بڑے اخلاص اور تقوی کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی قمیص کی بٹن پٹیاں ابھی تک صحیح نہیں. جیسے بعض پکے نمازی اتنے سویرے آئے تاکہ ہم کوئی دین سنیں، کچھ سیکھ لیں. یہ کوئی معمولی جذبہ نہیں ہے، قابل احترام ہے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. کپڑے آپ نے جمعہ کی شام کے مطابق پہننے، باوضو اور غسل کر کے آنا ہے، خوشبو اور مسواک کر کے آنا ہے، سویرے آنا ہے. تو یہ کمی کوتاہی رہتی ہے نا کہ کئی قمیصیں چھوٹی آستینوں والی رہ گئی. ایسا لگتا ہے کہ آواز ہے ہیلی کاپٹر اڑا رہا ہے. خدا تعالیٰ نے ان کے لیے ڈینگی بھیجی، اور اب انگریز اور ڈاکٹر بھی ان کو کہتے ہیں کہ بڑی آستین والی قمیص پہنو تاکہ ڈینگی سے بچ جائے. تو جب آدمی دین پر عمل نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس جیسے بیماریوں میں مبتلا کرے گا. جیسے ایک محقق نے لکھا ہے نا کہ جو 3-4 صدیوں تک جس خاندان میں داڑھی مونڈی جائے تو پھر اس کے بعد خواجہ سرا پیدا ہوں گے، کیونکہ داڑھی مونڈنا یہ کامل مرد کا طریقہ نہیں ہے. دنیا میں جتنے کاملین گزرے ہیں الحمدللہ سب اصحاب اللحات داڑھی والے تھے. تو ایک ایسا گھرانہ میرے ذہن میں ہے، ان کی خدمت میں بہت معذرت بھی ہے، وہ پروگرام سنتے ہیں کہ ان کے ہاں 4-5 خواجہ سرا پیدا ہوگا. وہ لڑکا ہوتا ہے اور وہ دوسرا جنس ہوتا ہے. اب جا کر کے اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہے اور وہ ذرا ساز و سامان والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی افسوس و غم میں نہ ڈالے. اللہ پاک سب نسل و نسب کو عزت سے، احترام و وقار سے رکھے، اور وہ بیٹا بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا سرمایہ افتخار بنائے، اور ہم سب کی اولاد کو اللہ یہ دعائیں نصیب کرے.